بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں، اسی کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ صاحب کتاب کا معمول ہے کہ جب ادب کی کسی صنف پر جب کوئی مضمون جب ان کو نقل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس صنف کا تعارف کراتے ہیں، پھر جس شخصیت کا مضمون اس میں نقل کرتے ہیں اس شخصیت کا تعارف کراتے ہیں، پھر اس مضمون کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر نامہ ہے، اس کے بارے میں بتا رہے کہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، سفر نامہ کا مطلب ہوتا ہے سفر نامہ کتاب کو کہتے ہیں۔ سفر نامہ کا مطلب ہے کہ سفر کے روداد، سفر کے واقعات کے بارے میں سفر نامہ۔ تو سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول صنف ہے۔ سفر نامہ یعنی سفر کے روداد، سفر کے حالات، واقعات کو نقل کرنا، لکھنا کتابوں میں، اس کو سفر نامہ کہتے ہیں اس کو۔ تو سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول صنف ہے۔ مقبول یعنی مشہور، جس کو لوگوں نے پسند کیا ہے، مقبول صنف ہے۔ صنف یعنی قسم ہے۔ سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول صنف ہے۔ ہر سفر ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ہر سفر ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ہر سفر، اور اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ صلاحیت یعنی لیاقت، استعداد یعنی وہ ملکہ ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ، دلچسپ یعنی جو دل کو چھو جائے، ایسا سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ ایسا سفر کے بارے میں سفر کے واقعات لکھا جا سکتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے، پرانے زمانے میں جب مسافر کہتے ہیں سفر کرنے والے کو، مسافر سفر سے واپس آتے تو اپنے تجربات کی روداد دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ تو اپنے تجربات کی روداد یعنی سفر کے واقعات، روداد دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے قصے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ہمارے ادبی سرمایے میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا۔ اردو نثر یہ جو عبارت دیکھ رہے اس کو نثر کہتے ہیں۔ ایک اشعار ہوتا ہے اور ایک نثر۔ تو اشعار کہتے ہیں منظوم عبارت کو، اور نثر کہتے ہیں جو غیر منظوم عبارت کو۔ تو اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ہمارے ادبی سرمایے میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کئی قسمیں اردو ادب میں شامل کیا گیا ہے۔ سوانح نگاری، خود نوشت، تنقید، انشائیہ اور سفر نامہ نثر کی نسبتاً جدید تر صنفیں کہی جاتی ہیں۔ سوانح نگاری یعنی کسی کی یعنی زندگی کے بارے میں لکھنا، اپنی زندگی کے واقعات، اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا، اس کو سوانح نگاری کہتے ہیں۔ خود نوشت بھی اسی کو کہتے ہیں، آپ بیتی کو اپنے بارے میں۔ تنقید، ٹھیک ہے، یہ سب کے بارے میں پیچھے پڑ چکے ہیں پورا۔ تنقید، انشائیہ اور سفر نامہ نثر کی نسبتاً جدید تر صنفیں کہی جاتی ہیں۔ نثر کی نسبتاً یعنی نثر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یا نثر کی کہہ لیجئے کہ جدید یعنی نیا تر صنفیں کہی جاتی ہیں۔ یعنی نثر کی یعنی اردو ادب میں ایک تو نظم بھی شامل ہے،
اور نثر بھی شامل ہے۔ تو کہہ رہے نثر کے اندر یہ سب جدید یعنی نئی صنفیں آئی ہے اردو ادب میں، اردو ادب کی نثر میں، کہ کون کون سے؟ سوانح نگاری، خود نوشت، تنقید، انشائیہ اور سفر نامہ، یہ سب کہہ رہے نئی قسمیں شامل ہوئی ہے ادبی نثر میں۔ سفر نامے کے مطالعے سے ہمیں اجنبی دیاروں، دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ سفر نامے کے مطالعے سے، مطالعہ یعنی اسٹڈی سے، ہمیں اجنبی دیاروں یعنی دور دراز کے جگہوں، علاقوں، گھروں کو کہتے ہیں۔ اجنبی دیاروں، دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں یعنی رہن سہن، اور جغرافیائی حالات، جغرافیائی یعنی زمین سے متعلق حالات، زمین کی کے بارے میں، اور زمین کے پیداوار کے بارے میں، زمین کے نقشہ کے بارے میں، تو اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ آگاہی یعنی خبر ملتی ہے، باخبر ہوتے ہیں لوگ۔ تو بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بہت سے انوکھے کرداروں سے، یعنی جب سفر آدمی کرتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے شخصیات، اہم کردار اور ہیرو، ان لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی نالج ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سفر نامہ سے پڑھنے سے مختلف علاقوں کے بارے میں ہمیں نالج ہوتی ہے۔ تو سفر ناموں کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفر ناموں کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے بڑی بڑی مہمیں سر کر لیتے ہیں۔ ہم گھر بیٹھے بڑی بڑی مہمیں یعنی بڑے بڑے کام سر کر لیتے ہیں، یعنی حل کر لیتے ہیں، اور ایسے دیاروں تک جا پہنچتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا، اور ایسے دیاروں تک، ایسے علاقوں تک جا پہنچتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اس لحاظ سے سفر نامے کو عملاً سفر کا بدل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے سفر نامے کو عملاً سفر کا بدل بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے کہ سفر نامہ کو پڑھنا گویا کہ سفر کرنا ہے، گویا کہ آپ نے خود سفر کر لیا اس جگہ کا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ، اردو میں سب سے پہلا جو سفر نامہ جو لکھا ہے وہ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا ہے۔ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ عجائبات فرنگ یعنی فرنگیوں، انگریزوں کے عجیب و غریب داستان انہوں نے جو لکھی ہے، سب سے پہلے یہ سفر سب سے پہلا انہوں نے لکھا۔ یوسف خان نے 30 مارچ 1837 میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ یوسف خان نے 30 مارچ 1837 میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا۔ انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا، یعنی وہاں ٹھہرے۔ وہاں کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ وہاں کی آب و ہوا یعنی آپ پانی کو کہتے ہیں، ہوا کو، تو وہاں کی پانی، ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں یعنی وہاں کے رہنے والوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن، تو انہوں نے لندن کے مسافران لندن کے نام سے انہوں نے بھی سفر نامے لکھے ہیں جن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید کے معروف معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران
اور مولانا شبلی نعمانی کے سفر نامہ روم و مصر و روما مصر و شام بھی اہم سفر نامے ہیں۔ سر سید کے معروف و معاصرین میں، معاصرین یعنی ان کے زمانے کے، معروف یعنی مشہور، اور معاصرین مطلب ان کے زمانے میں، محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران کا سیر، اور مولانا شبلی نعمانی کے سفر نامہ روم و مصر و شام بھی اہم سفر نامے ہیں۔ بیسویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب عالم کے دو سفر نامے، سفر نامہ یوروپ اور سفر نامہ بغداد، قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہوئے۔ بیسویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب عالم کے دو سفر نامے، سفر نامہ یوروپ اور سفر نامہ بغداد، یہ بہت مقبول ہوئے، اور قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہوئے۔ خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، یہ سفر نامہ ان کا ہے۔ پروفیسر احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، پروفیسر احتشام حسین کا ساحل اور سمندر۔ قرۃ العین حیدر کا جہان دیگر، قرۃ العین حیدر کا، یہ بھی شخصیت ہے، ادیب ہے، ان کا جہان دیگر، اور شاہراہ حریر، اردو کے دلچسپ سفر نامے ہیں، اردو کے دلچسپ سفر نامے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی سفر نامے لکھے، کس نے؟ خواجہ احمد عباس نے، پروفیسر احتشام حسین نے، اور قرۃ العین حیدر نے، ان لوگوں نے بھی یہ سب سفر نامے لکھے۔ مشہور سفر نامہ نگاروں میں بیگم اختر ریاض، مشہور سفر نامہ نگاروں میں بیگم اختر ریاض، مستنصر حسین تارڑ کے نام بھی شامل ہیں، مستنصر حسین تارڑ کے نام بھی شامل ہیں۔ اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں، اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں، جن میں ابن انشا، شفیق الرحمن اور مجتبیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں، جن میں ابن انشا، شفیق الرحمن اور مجتبیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہے، یعنی ذکر کرنے کے قابل ہے، مشہور ہے، معروف ہے۔ تو یہ سفر نامے سے متعلق باتیں تھیں۔